اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کے بارے میں۔ انگلینڈ میں ایک سٹی کونسل نے ایک 40 سال پرانی مندر کو بیچنے کا فیصلہ کیا، بولی لگائی گئی اور مسلمانوں کی ایک تنظیم نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا، بلکہ مسلمانوں کی اس تنظیم نے سٹی کونسل سے خرید بھی لیا۔ اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں وہاں تنازع ہو گیا۔ ہندو سماج نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس مندر کو کیسے بیچا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف عدالت سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ معاملہ کیا ہے اسے سمجھیے۔ انگلینڈ کا ایک شہر ہے جس کو پیٹر بورو کہا جاتا ہے۔ پیٹر بورو میں ایک مندر ہے جہاں ہندو دھرم کے لوگ جا کر پوجا کرتے ہیں اور یہ 40 سال پرانی مندر ہے۔ اب پیٹر بورو کی جو سٹی کونسل ہے اس نے اس مندر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب مندر کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا، بولی لگائی گئی، تو مندر جہاں پر ہے اس پوری پراپرٹی کو مسلمانوں کی ایک تنظیم نے خرید لیا، اور اس تنظیم کا نام ہے یونائٹڈ کنگڈم اسلامک مشن۔ اب جیسے ہی UK اسلامک مشن نے اس تنظیم کو خرید لیا، اس کے بعد وہاں ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ہندو بھارت سماج۔ انہوں نے انگلینڈ کی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ سٹی کونسل نے ہماری پرمیشن کے بغیر اس مندر کو بیچ دیا ہے۔ دوسرا یہ دعویٰ کیا گیا کہ 40 سال پرانی مندر ہے، ہندو دھرم کے لوگ یہاں کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور اگر یہ مندر نہیں رہے گی، اس مندر کو مسجد میں تبدیل کیا جائے یا کچھ اور کر دیا جائے، تو یہاں کے جتنے ہندو ہیں اور ان کی 4000 سے زیادہ کی آبادی ہے، ان کے پاس کوئی اور ایسا یہاں پر مذہبی مقام نہیں ہے جہاں جا کر وہ پوجا پاٹ کر سکے۔ اس لیے سٹی کونسل نے مندر کو بیچنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط فیصلہ ہے، ان کو نہیں بیچنا چاہیے۔ عدالت میں ابھی سنوائی جاری ہے لیکن کچھ بھی فیصلہ نہیں آ سکا ہے۔ اب یہاں پر لڑائی یہ نہیں ہے کہ UK اسلامک مشن نے اس مندر کو کیوں خریدا، بلکہ مقدمہ ہے دراصل پیٹر بورو سٹی کونسل کے خلاف کہ اس نے 40 سال پرانی مندر کو کیوں بیچ دیا۔ جب اتنی پرانی مندر ہے اور اس کی ایک تہذیب ہے، اس کی تاریخ ہے، ہندوؤں کی آستھا جڑی ہوئی ہے، تو نہیں بیچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ سٹی کونسل کو اختیار کیسے ہے مندر کو بیچنے کا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پیٹرو بورو سٹی کونسل میں جو مسجد پڑتی ہے تو یہ مسجد وہاں کی سرکاری زمین پر ہے، اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہاں کی کونسل نے اس مندر کو بیچنے کا فیصلہ کیا کہ جو چاہے خرید لے، کیونکہ یہ سرکاری پراپرٹی تھی۔ اور اب سٹی کونسل نے بیچنے کا اعلان کر دیا۔ مندر کے ذمہ داروں نے نہیں خریدا، اتنا پیسہ ادا نہیں کیا، تو اس سے زیادہ پیسہ ادا کر کے UK اسلامک مشن نے خرید لیا۔ انگلینڈ میں زیادہ تر جو مسجدیں بنی ہوئی ہے وہ اسی طرح کی بنی ہوئی ہے کہ کوئی پرانا چرچ ہے اور وہ چرچ آباد نہیں ہے، اور کونسل نے اس چرچ کو بیچ دیا۔ مسلمانوں نے اس چرچ کو خرید کر مسجد بنا لیا، کیونکہ نئی مسجد بنانے کے لیے عموماً وہاں آسانی سے پرمیشن نہیں مل پاتی ہے، لائسنس نہیں مل پاتا، نقشہ پاس نہیں ہوتا ہے، کرائٹیریا بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے سے کوئی چرچ ہے اور سرکار اسے بیچ رہی ہے، نیلام کر رہی ہے، تو اس چرچ کو یا مندر کو مسجد میں تبدیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انگلینڈ میں مسلمان زیادہ تر چرچ کو یا دوسری مذہبی عمارتوں کو خرید کر ہی مسجد بناتے ہیں، یہ وہاں عام بات ہے، اور یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔